نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب افق سے روشنیاں لے کر طلوع ہوتا ہے تو بہت سی یادیں انسان کے دل میں کھٹکنے لگ جاتی ہیں اور انسان دنیا کے ماحول سے نکل کر اپنے آپ کو آخرت کے ماحول میں تسلیم کرنے لگ جاتا ہے، جہاں بہت ساری یادیں روشنیاں لے کے آتی ہیں، وہاں یہ مہینہ اپنے ساتھ بہت سے غم اور بہت سے آنسو لے کر بھی دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی وابستگیاں مذہبی احساس بھی پیدا کرتی ہیں اور معاشرتی سوچوں کی سوغاتیں بھی دیتی ہیں۔ اس مہینے کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے میں نے قرآن حکیم فرقان مجید سے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل گنجینہ رحمت ہے اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ سورت اپنے ساتھ ایک متجسم اور عظیم نظام کا احساس دے کر سینوں میں اترتی ہے۔ یہ سورت اعلان کرتی ہے کہ تمام زمانوں کے لیے، تمام ممالک کے لیے، تمام ریاستوں کے لیے اور تمام قوموں کے لیے ایک ہی ذریعہ نجات ہے۔ جو قوم، ملک، ریاست اس نظام سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس کی نجات کی راہیں خود بخود متعین ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس مہینہ کی یادیں جس نیوکلیس کے گردا گرد گھومتی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کی عظمتوں کو اور آپ کی فضیلتوں کو اور آپ کی دعوتوں کو سمجھنے کے لیے میں اس صورت میں غور و فکر کی دعوت دوں گا۔ یہ صورت کچھ معیارات دیتی ہے جن پر ہم شخصیتوں کی عظمتیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ راہ بھی متعین کرتی ہے کہ انسانی قافلے کس راستے پر چل کر خسارے اور نقصانات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے اصول اور ضوابط ہیں جن سے انسان خسارے سے اور نقصان سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین کو زحمت گوارا کرنی ہوگی
کہ وہ اس صورت کے پہلے لفظ سے ہی سبق سیکھیں، جس میں والعصر کہا گیا ہے کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، خصوصاً اس زمانے کی قسم جس کی نسبت دامان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا زمانہ حضور کے دامن سے نسبت پا کر بافضیلت ہو جاتا ہے، باکرامت ہو جاتا ہے، اسی طرح نسبتوں کی عظمتیں بھی اعتبار رکھتی ہیں، لیکن وہ اعتبار صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے معانمند ہونے کی نسبتیں ہیں۔ سورہ عصر جو معیارات عظمت اور فضیلت کے دیتی ہیں وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے اور باہم حق کی تلقین ہے اور باہم صبر کی تلقین ہے۔ ناظرین کرام، جس وقت ہم ان معیارات کو دیکھ کر اپنے ممدوح، اپنے محبوب اور اپنے موصوف حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں لے کے ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ عظمت اور فضیلت کا پہلا معیار ایمان ہے، اور دوسرا عمل صالح ہے، اور تیسرا حق کے ساتھ رہنا ہے اور حق کی تلقین کرنا ہے، اور چوتھا معیار صبر ہے۔ امام حسین پاک کے حوالے سے جس وقت ہم ایمانی قدروں کی تلاش کرتے ہیں یا ایمانی اقدار کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کوئی کس قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور کوئی کسی تہذیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن امام عالی مقام کا عنوان بہت عظیم ہو جاتا ہے اور معیار بہت بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں گہوارہ ایمان میں نظر آتے ہیں، جہاں سے ایمان کی روشنیاں پھوٹیں، جہاں سے ایمان کا سراج منیر طلوع ہوا، جہاں سے انسانیت نے ایمان کے سارے رنگ دیکھے، جہاں سے ایمان محسوسات میں اترا، جہاں ایمان کردار بنا، جہاں ایمان سیرت بنی، جہاں ایمان جذبہ بنا، جہاں ایمان عمل کی صورت میں ڈھلا۔ امام عالی مقام وہ ذات ہیں جو اس گہوارہ میں تربیت پانے والے ہیں۔ میری مراد ان لفظوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ناظرین، جہاں ایمان کا جب بھی کوئی اعتبار اور معیار دیکھا جائے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو قرب رسالت کی دولت کس قدر ملی ہے اور اس کا بخت کس طرح اس کی یاوری حضور کے قدموں میں کرنے والا ہوا ہے۔ امام عالی مقام بہت بلند ہیں، فضیلت مآب ہیں، عظیم تر ہیں، ان کا قد آسمانوں سے بھی زیادہ بلند دکھائی دیتا ہے کہ وہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور چھوٹے نواسے ہیں لیکن بڑا کام کرنے والے نواسے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے ہیں، آغوش رحمت کی روشنیاں اور رحمتیں پائی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام ہی وہ بلند قدر شخصیت ہیں کہ اپنے بھائی حسن المجتبیٰ کی طرح آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پڑھا، کتاب سیکھی، احکام سمجھے، ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو کی حکمت امام عالی مقام نے جانی۔ یہاں میں رک کر عرض کروں گا کہ
کربلا کے میدان میں ان کی شہادتیں ایک بڑا حوالہ ہے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا کے اعتبار سے اہل علم اور اہل حکمت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان نے اپنے زمانے کے انسانوں کو کیا دیا اور ان میں کیسے مقام پایا، اور اس نے آنے والے لوگوں کے لیے کیا چھوڑا۔ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین یہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اپنے دور میں جینے کا کیا طریقہ دیا اور کیسے رہے، اور جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور شہادتیں آپ کے سر کا تاج بن گئیں، تو اس وقت آپ رہتی دنیا کے لیے کیا چھوڑ کر گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوالہ بہت بڑا ہے کربلا کی شہادت کا، لیکن اس سے بھی بڑا حوالہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلنا ہے، تربیت پانا ہے، گھٹنوں پر خطبوں کے دوران بیٹھ کر حضور کی باتیں سننا ہے۔ فرش پر بیٹھ کر سننا اور مقام رکھتا ہے، لیکن گھٹنے پر بیٹھ کر آواز رسالت کو سننا یہ ایک عظیم حوالہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی عبادتوں، اپنی نمازوں سے اور اپنے خطبوں سے جدا نہ ہونے دیا۔ نمازوں میں سجدے میں حضور گئے تو امام عالی مقام آپ کے دوش اقدس پر نظر آتے ہیں۔ رکوعوں میں آپ کی ٹانگوں کے ساتھ بلائیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خطبوں میں سماعتوں کے اندر آواز رسالت کا رس گھول کر محظوظ ہونے والی ذات دکھائی دیتے ہیں۔ امام عالی مقام کی یہ بھی نسبت ہے کہ آپ کی ماں سیدہ طاہرہ بطول ہیں، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ پارہ جان ہے۔ آپ کے بابا علی ہیں، وہ علی جو علم کی ہر پنچایت کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حسین کو ان کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جناب، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نسبتیں ایک حوالہ ضرور ہیں، لیکن انسانی عظمتوں کا معیار عملیت ہے کہ ایک انسان عملی اعتبار سے زندگی کیسے گزارتا ہے۔ جس وقت ہم اس حوالے سے امام عالی مقام کی ذات پر سوچتے ہیں اور ان سے خیرات لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو عمل کے اندر ایک امن کے دوران ایک خیر کا عمل ہے جو سب سے نمایاں فضیلت مآب ہے، وہ نماز ہے۔ اور دوسری چیز جو حق کے لیے قربانی دینے والا ایک عمل خیر ہے، وہ جناب شہادت عظمیٰ ہے کہ انسان اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگیاں جناب دنیا کی خاطر وقف کر دیتے ہیں، لیکن شہید وہ ہے جو اپنی جان کو اپنے مقصد کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ امام عالی مقام کو جب آپ ان دونوں اعمال کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ ایک بیکن لائٹ اور مشعل روشن اور مشعل تاباں دکھائی دیں گے۔ نماز کے اندر قیام بھی ہے، اذکار بھی ہیں، رکوع بھی ہیں اور سجدے بھی ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ ایک انسان جس کی زندگی کا آغاز آغوش رسالت سے ہوا ہو اور جب اس نے جان دی ہو تو سجدے کے عالم میں شہادت کا جام پی لیا ہو۔ میرے خیال میں اعمال کی دنیا میں سیکریفائس کرنے کی تاریخ کے اندر یہ نمونہ کم آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسری چیز، اگر شہادت ہے تو وہ سارے شہید اس قابل ہیں کہ ہم ان کی روحوں کو سلام کریں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔
لیکن امام عالی مقام اس لحاظ سے مقام تفرد رکھتے ہیں اور مقام امتیاز رکھتے ہیں کہ لاڈوں میں پلنے والے لوگ کم ہی اس قسم کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کا لاڈ پیار حضرت امام عالی مقام حسین کو ملا، جناب اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ فرشتے جن کو گرمی میں ہوا آ کر کے دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھیلیں اور اپنے آپ کو ان کی سواری قرار دیں، اس قدر لاڈ، اس قدر محبت۔ اور پھر کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں گے کہ مقصد کو جس طرح امام حسین نے سمجھا، کم لوگ سمجھے ہیں۔ اسلام کیا مقصد رکھتا ہے، قرآن مقصد حیات کس طرح پڑھاتا ہے۔ امام عالی مقام کا یہ بھی امتیاز ہے کہ کسی کا استاد کون ہوگا، کسی کا استاد کون ہوگا، اور امام علی مقام کا استاد ایک طرف حضور کی ذات ہے اور دوسری طرف علی المرتضیٰ ہے اور تیسری طرف فاطمہ الزہرا ہیں، جن نے مل کر قرآن حکیم ان کو پڑھایا۔ کیا یہ کہنے کی اجازت ہوگی کہ امام حسین ایک واسطے سے اللہ کے تلمیذ بنتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں؟ وہ واسطہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ حضور کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا، الرحمن علم القرآن، کہ حضور کو قرآن کی تعلیم رحمان نے دی۔ اس طرح یہ مکتب کتنا نرالا، کتنا حسین، کتنا فہیم اور کتنا عظیم المرتبت ہے کہ جس میں امام عالی مقام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بلا واسطہ قرآن مجید سیکھنے کا موقع ملا۔ کربلا کے میدان میں اصل جوہر جو امام عالی مقام کا انسانی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ وہ ایک ایک قرآن کی آیت کا پیرا دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عالی مرتبت ناظرین، ہم محرم الحرام کے ماحول کی بات کر رہے ہیں، امام عالی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ حق کے لیے جینے والی قدسی ہستی ہیں، اور سورہ عصر جو 4 اصولوں کا ایک معیار دیتی ہے، ایک عمل صالح، ایمان اور حق، اور چوتھا صبر، تو میں عرض کرتا چلوں کہ صبر کے حوالے سے ایک صبر ہے اور ایک مصابرہ ہے، اور تیسری چیز تصبیر ہے۔ امام عالی مقام کو آپ کربلا ہی میں نہیں، کربلا کی راہوں میں بھی، آپ مدینہ شریف سے آپ مکہ تک، مکہ سے کوفہ پہنچنے تک، کوفہ سے آپ کربلا تک آپ کے تشریف لانے میں آپ کا ایک ایک لمحہ پڑھیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک دن آپ دیکھیں، آپ کے رویوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کی رات دن سے آپ فیض یاب ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین، سب سے بڑی بات جو میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ آپ صبر کی تصویر بھی نظر آتے ہیں، مصابرہ کی بھی نظر آتے ہیں، اور تصبیر کی تصویر بھی نظر آتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ خلش پیدا ہوئی کہ صبر میں اور مصابرہ میں اور تصبیر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ جس وقت انسان راہ خدا میں ڈٹ جائے تو یہ صبر ہے، جس وقت انسان گناہوں سے رک جائے تو یہ صبر ہے، جس وقت انسان جو ہے وہ اطاعت کے امور پر اپنے آپ کو کاربند کر لے تو یہ صبر ہے۔ اور مصابرہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی مقابلے میں آئے اور وہ انسان کو ہلانا چاہے مقصد حیات سے، تو جس طاقت کے ساتھ وہ آئے، اسی عزم کے ساتھ جس وقت کوئی آدمی اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو یہ مصابرہ کہلاتا ہے۔ تصبیر باب تفعیل ہے، اور اس میں جز در جز کام کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا مادہ جو ہے تحمید ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی ذات جن کی قرن بقرن، نسل بنسل، قوم بقوم، کتاب بکتاب، صحیفہ بصحیفہ تعریف کی گئی ہو، تو وہ محمد ہوں گے۔ تو تصویر والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے صبر کا امتحان ہر لمحے کے بعد ایک اور امتحان آئے، اس امتحان کے بعد ایک اور امتحان آئے، اس کے بعد ایک اور امتحان آئے، اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں صبر بھی ہے، اس میں مثابرہ بھی ہے، اس میں تصویر بھی ہے۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم صحرائے کربلا میں اس مقام پر جاتے ہیں جہاں حضرت امام علی مقام کی ذات اور ان کے 72 ساتھیوں کا گھیراؤ کر لیا گیا اور ان کا محاصرہ ہو گیا، اور ریت کے ذروں کی طرح یزیدی لشکر اس بات پر تل گئے کہ آج یا ہم نے ان سے بیعت لینی ہے یزید کی، یا ان کو شہید کر دینا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں صبر کی ضرورت بھی تھی، مثابرہ کی ضرورت بھی تھی، اور جہاں تصویر کی ضرورت بھی تھی۔ ناظرین کرام، اب آپ بہت سارے اینگل سے کربلا کے میدان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مدینہ کے ماحول سے تھوڑا جدا ماحول تھا۔ امام علی مقام نے جو دور دیکھے تھے وہ ایک عصر رسالت دیکھا تھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی دیکھا تھا، عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا تھا، حضرت عثمان کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ انہیں علی المرتضیٰ کے خطبے بھی سنے تھے اور ان کی لہراتی تلوار کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ انہیں حسن المجتبیٰ کا تدبر بھی دیکھا ہوگا۔ زمانے کو جس طرح پڑھنے کا موقع حسین علی مقام کو ملا، کم لوگوں کو یہ میسر آیا ہوگا۔ لیکن ایک خاص بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ادوار ہیں 6 ادوار بنتے ہیں۔ ایک عصر رسالت بنتا ہے، ایک عصر ابی بکر بنتا ہے، ایک عصر عمر بنتا ہے، ایک عصر عثمان بنتا ہے، اور ایک زمانہ علی بنتا ہے، اور حسن المجتبیٰ کا دور بنتا ہے۔ جناب، آپ بڑی دقت نظر کے ساتھ اور لطافت قلبی کے ساتھ امام علی مقام کے کردار، رہنے کے طریقے اور جینے کے اصول پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہر دور میں ایک تازہ حسین، ایک عظیم حسین، ایک رفیع المرتبت حسین نظر آئے گا، جس کے ہاں جذبات ہیں لیکن جذبات بے قابو نہیں، احساسات ہیں لیکن احساسات سستی پیدا نہیں کرتے۔ جناب، دشمنوں کے طعنے ہیں، تیر ہیں، لیکن حسین کو آپ اپنے مقام سے ہٹتا ہوا نہیں دکھائی دیں گے۔ جو قرآن آغوش رسالت سے حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور زیر نظر رکھا تھا، وہ کربلا تک آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن ساتھ رہتا ہے۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہادت کے بعد امام علی مقام کے سرے ناز سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ وہ بلند مقام ہے کہ گویا قرآن لوگ زیادہ سے زیادہ دل میں اور دماغ میں محسوس کر کے زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن حسین وہ ہستی ہے جس کے وجود عطر کے ذرہ ذرہ کے اندر قرآن حکیم آباد ہو گیا تھا، اور قرآن حکیم نے وہ شہامت وجود حسینی میں پیدا کر لی تھی۔ جناب، ایسا انوکھا وجود آپ کو صرف یہیں نظر آئے گا کہ جس میں رسالت کی دعوت کی کرنیں بھی دکھائی دیں اور جس میں قرآن بھی نظر آئے۔ امام علی مقام کو ایک دوسرے اینگل سے یوں دیکھیں کہ ان کا جو مقابل لشکر ہے وہ بد مستیوں میں اور خرمستیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ وہ ایک ہی پرچم سرنگوں کرنا چاہتا ہے کہ جو پرچم
خدا کی اطاعت اور قرب سکھاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا نشان ہے، وہ اس کو جھکانا چاہتا ہے۔ موسیقی ہے، گانے ہیں، اور ادھر جس وقت آپ کربلا میں دیکھیں تو خیموں سے قرآن حکیم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اذانیں گونج رہی ہیں، وقت پر نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، پانی نہیں ہے لیکن تیمم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن شاید اسی نازک ماحول کو دیکھ کر ان کے تقدس کی گواہی قرآن حکیم نے دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین، اگر آپ تھوڑی دیر صبر دیکھنا چاہیں تو ایک صبر کی تصویر تو یہ ہے کہ بندہ زخم کھا کھا کر کے، جھیل جھیل کر کے وہ مقصد کی خاطر شہادت کا جام پی لے۔ لیکن یہاں ایک معاملہ ہوا تھا کہ ویسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کے مقابلے میں اترتے تو قاعدہ یہ تھا کہ پہلے گھر والوں کو حضور بھیجتے تھے، اپنے اصحاب کو بعد میں بھیجتے تھے۔ لیکن کربلا میں نقشہ اس کا الٹ ہو گیا تھا۔ امام عالی مقام سمجھتے تھے کہ وہ جنگیں وہ تھیں جن سے بچا بھی جا سکتا تھا اور جن میں شہید بھی ہوا جا سکتا تھا، لیکن کربلا کی جنگ، اس میں تو واضح تصویر نظر آتی تھی کہ قرآن کی خاطر شہادت کی سوغات قبول کرنی ہے۔ اس لیے امام عالی مقام نے شوق شہادت پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو موقع دیا، لیکن ساتھ یہ واشگاف اعلان بھی کیا کہ لوگوں، اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ میری بیعت واپس کر دے تو وہ مجھے واپس کر دے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ اگر کربلا سے جانا چاہتا ہے تو وہ جا لے۔ اس لیے کہ امام عالی مقام کو کربلا میں حقیقت کی تصویر بہت نمایاں نظر آ رہی تھی، اس لیے آپ نے یہ اعلان کیا۔ جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا تو حضرت عباس علم بردار انہوں نے جواب دیا کہ بھیا یہ موقع نہیں ہے بیعتیں واپس کرنے کا۔ اس وقت حضرت عباس زخمی بھی تھے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ عباس وہ تھا جن کو امام عالی مقام نے علم بھی دیا تھا، ساتھ علم بھی دیا تھا، اور نہ انہوں نے علم ضائع ہونے دیا، نہ انہوں نے علم وفا کا سرنگوں ہونے دیا۔ جناب انہوں نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جانے دیں گے، ہم آپ سے پہلے جانے دیں گے، اور ہم اپنے مخالف کی کوشش کہ حق کا پرچم سرنگوں ہو جائے، جناب اپنے جیتے جی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہر طرف سے لبیک اور لبیک کی آوازیں آئیں، اور وفا کے عہد اور پیمان حضرت امام عالی مقام حسین پاک کو ملے۔ یہاں رک کر کے میں یہ عرض کروں گا، پھر ایک ایک نے امام عالی مقام کے سامنے شہادت کا جام پیا، ہر ایک کا دکھ جو ہے وہ امام عالی مقام نے جھیلا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر ایک کے لیے صبر کی تصویر امام عالی مقام کو بننا پڑا۔ جب ہر ایک کے لیے صبر کی وہ تصویر بنتے چلے گئے تو یہ صبر اور مصابرت کے بعد تصویر کی شکل بنتی چلی گئی۔ کوئی ایک دفعہ صبر کرے تو وہ اول العزم ہوتا ہے اور مقام بلند کا رکھنے والا ہوتا ہے۔ حسین کو تو ہر لمحے صبر کرنے کے لیے ایک چرکا لگا، ایک زخم لگا۔ یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے محرم الحرام کی تاریخ آنسوؤں کی تاریخ ہے، محرم الحرام کی تاریخ جو ہے وہ زخم یاد کرنے کی بھی تاریخ ہے، کہ وہ زخم جو شہدائے کربلا کو آئے، ان زخموں کا احساس دل اور دماغ میں اتارا جائے، اور ساتھ وہ زخم بھی محسوس کیے جائیں جو وجود اسلام پر پڑے، اور اسلام اور دین حق کو زخمی کرنے کی کوشش کی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جملہ بڑی حقائق کی روشنیاں رکھتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گویا اسلام اپنے حقیقی مجسم صورت میں
جب زمانہ اس کی تصویر دیکھے گا تو اس کے اندر کربلا کی قربانیوں کا نمایاں حصہ ہوگا۔ پھر میں یہ عرض کروں کہ جو خطبہ امام عالی مقام نے صحرائے کربلا میں اپنے خیموں کے اندر اپنوں کے اندر بیٹھ کے دیا، اس کا بھی ایک ایک لفظ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ اور جو خطبہ آپ نے 10 محرم الحرام کو جب آپ دشمن کی فوجوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور ان کو سچائیوں کی تصویر بتائی اور ان کو حق کے چشمے سے پانی پینے کی دعوت دی، ان کی بے میریاں، سرد میریاں اور ان کی سنگ دلیوں کی تصویر امام عالی مقام نے بتائی۔ اس خطبے کے اندر امام عالی مقام ایک خطیب دکھائی نہیں دیتے، امام عالی مقام ایک شہزادے دکھائی دیتے ہیں، جو شہزادہ حال، ماضی اور مستقبل سب کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عالی مرتبت ناظرین، امام عالی مقام نے اپنے خطبے کے اندر صاف اور صاف اس بات کو واضح کیا کہ ہم جی سکتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جی سکتے ہیں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو کتاب حیات کے ساتھ، پھر اپنی نسبتیں حضور کی ذات کے ساتھ اور بابا علی کے ساتھ آپ نے بیان کی۔ یہ اعلان اس لیے کیا تاکہ کسی آدمی کو ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے میں غلطی نہ رہے۔ عالی مرتبت ناظرین، امام عالی مقام شہید تو ہو گئے، سجدہ کے عالم میں ان کے ساتھ جو جفا جوئی یزید کے لشکر نے کی، اس کے بعد جو خیموں کے اندر مخدرات خانہ ہیں، انہوں نے جس طرح قرآن کے ساتھ وابستگی ظاہر کی اور ان کے رجزیہ اشعار کے اندر مقام اہل بیت اور ان کی شرافت کی روشنیاں نظر آئیں، اور ایک ہی دعوت تھی، ہم کٹ سکتے ہیں لیکن قرآن کا پرچم سرنگوں نہیں ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ شام غریبہ کے ایک ایک لمحے نے یہ اعلان کیا کہ وہ کٹ گئے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے قرآن، حق اور سچ کا پرچم سرنگوں نہ ہونے دیا۔ ان کو بارگاہ ربوبیت سے یہ جزا ملی کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے۔ یہ شہزادگی، یہ سیادت صرف اور صرف گھرانہ رسول کا مقام تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔